صرف ایک اللہ اکبر، جس طرح تمبو لگایا جاتا ہے اس طرح ایک جھونپڑی پکڑی، پہلے 2-3 مہینے یہاں رہے حضرت داتا صاحب کے مزار پر، وہاں بھی خیمہ لگایا، جہاں وہ حجرہ بنا ہوا ہے نا وہاں خواجہ صاحب خیمہ لگا کے چلہ کرتے تھے، چلہ نہیں کرتے تھے۔ اگر مجھ سے پوچھو تو حضرت داتا علی اجمیری سے مشورہ کرتے تھے کہ بتائیں ہندوستان میں تبلیغ کیسے کرنی ہے، انہوں نے پوری بات سمجھائی کہ اس طرح چلنا ہے۔ پھر حضرت خواجہ اجمیری یہاں سے پہنچے دلی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے مجھے بڑا پیار ہے، مجھے بڑی محبت ہے، اس لیے کہ میں وہ خوش نصیب ہوں جو اپنے شیخ اپنے پیر کے ساتھ خواجہ قطب صاحب کے مدار پہ گیا، تو مجھے ان سے بڑا پیار ہے، ان ساری جگہوں سے بڑا پیار ہے۔ خواجہ نظام الدین صاحب سے بڑی محبت ہے، اس لیے کہ مجھے 2 دفعہ میرے حضرت صاحب ان کے مزار پہ لے کے گئے، 2 دفعہ ان کے ساتھ میں گیا، مجھے بڑا خواجہ قطب الدین، باقی لوگوں نے بھی لکھا ہے لیکن خواجہ قطب صاحب کے بارے میں جو روایت میں نے پڑھی ہے، خواجہ صاحب بھی شہزادے تھے تو گھوڑ سواری کے بڑے شوقین تھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ تو ایک دن خواجہ معین الدین یہاں ہندوستان میں سفر کا، بلکہ آپ وہاں ساتھ آئے تھے وہاں سے آپ کے، تو اصفہان کے علاقے میں سفر کر رہے تھے، گھوڑے پہ جا رہے تھے، تو خواجہ معین الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس سے گزرے تیزی کے ساتھ، تو واپس گھوڑا گھما کے لائے، گھوڑے سے اترے، سلام لی، دست بوسی کی، تو خواجہ معین الدین صاحب کے ساتھ خادم تھا، وہ کہتا ہے کہ حضرت بھی روک گئے، خواجہ قطب صاحب دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے، شہزادے تھے نا، اور گھوڑا دوڑایا اور چل نکلے، کہتے ہیں جدھر جدھر وہ جاتے گئے حضرت خواجہ معین الدین پیچھے سے دیکھتے ہی گئے، جب تک گھوڑا نظر آتا رہا دیکھتے رہے، تو میں نے کہا حضور خیر ہے؟ فرمانے لگے یار اس نے اتر کر، گھوڑے سے اتر کر مجھے سلوٹ کیا، اس کی وفا کا بدلہ دینا ہی پڑے گا، اس نے گھوڑے سے اتر کر مجھے سلوٹ کیا، اس کی وفا کا بدلہ، ایسا بدلہ دیا ہے کہ پورے ہندوستان کا قطب الدین بنا دیا ہے، ایسا بدلہ دیا ہے کہ قطب الدین ہی بنا دیا پورے ہندوستان۔ خواجہ قطب صاحب ساتھ رہے، دلی تک گئے، دلی میں قریب ایک باغ تھا، یادگار محمد ایک شخص تھا جو باغ کا مالک تھا، بڑا عیاش تھا، تو خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں سے گزرے، تو آپ نے نا کنواں تھا بڑے ٹھنڈے پانی کا، آپ نے وہاں غسل کیا، باغ میں بیٹھے نماز پڑھی، تھوڑی دیر گزری تو ایک شخص کہنے لگا بابا تو کہاں آ گیا ہے، بڑے ظالم آدمی کا باغ ہے۔ آپ فرمانے لگے تو کون ہے؟ انہوں نے کہا میں اس کا نوکر ہوں، تو فرمانے لگے چل خیر ہے میں بھی کسی کا نوکر ہوں، کچھ نہیں ہونے لگا۔ اس نے کہا وہ بادشاہ ہے، تو آپ فرمانے لگے چلو ہمیں بھی تو کوئی بادشاہ ملی ہوگی نا، فرمانے لگے حضور جلدی سے چلے جائیں وہ بڑا ظالم ہے، فرمانے لگے پہلے میں نے چلے جانا تھا، اب تو نے بتایا ظالم ہے تو اب کوئی نہیں جانا، ادھر ہی بیٹھیں گے ذرا بات چیت کریں گے اس کے ساتھ۔ تھوڑی دیر گزری تو یادگار محمد آ گیا، 2 درویشوں کو بیٹھے دیکھا تو زور سے آنکھیں کھول کے دیکھی، تمہیں پتہ نہیں یہ میرا شراب خانہ عیاشی کا اڈا ہے، معاذ اللہ، کون ہو کہاں سے آئے ہو؟ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ نے نظر اٹھائی اور فرمانے لگے تیرا لب و لہجہ کچھ صحیح نہیں میرے ساتھ بات کرنے کا، بس کیا لفظوں میں حسن تھا اور کیا جلال تھا اور کیا خدائی طاقت تھی۔ او بھائی یہاں تو کوئی دنیا دار کا دوست ہو اس کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے، تو جو اللہ کا دوست ہو، الا ان اولیاء اللہ، اللہ فرماتا ہے میرے سجن میرے دوست، کوئی جھکا سکتی ہے شے؟ میں تیرا لب و لہجہ صحیح نہیں، قدموں میں آ کے گر گیا، معافی مانگنے لگا، کہنے لگا بابا پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، درویش پیار سے دیکھے تو کئی دفعہ تب بھی تقدیر بدل دیتا ہے، اور کئی دفعہ جلال سے دیکھے تو پھر بھی پرخشیں اڑا کے رکھ دیتا ہے، کہ دونوں باتوں کے اندر غضب ہوتا ہے، دونوں باتوں میں۔ اور اگر صوفیاء کی بولی میں سنو تو درویش محبت سے دیکھے تو اندر فضل نور داخل کرتا ہے، اور کبھی کسی کی طرف غصے سے دیکھے تو پھر بھی اس کے گناہ ہی جلا کے رکھ دیتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کم باذن اللہ جو کہتے تھے وہ رخصت ہو گئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن،